اللہ کا ہم انسانوں سے کیا تعلق ہے؟ ہم انسانوں کا اپنے پروردگار سے تعلق بھی اس کی صفات ہی کے پہلو سے ہے۔ یعنی اگر وہ خالق ہے تو ہم اس کی مخلوق ہیں، تو پھر ہمیں اپنے پروردگار کے ساتھ وہی تعلق رکھنا چاہیے جو ایک مخلوق اپنے خالق کے ساتھ رکھتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے اس کو اپنا خالق ماننا چاہیے، اور جب ہم اس کو اپنا خالق مانتے ہیں تو اپنے وجود کے حوالے سے، اپنے ارد گرد کے حوالے سے تمام جو فیصلے اس نے کیے ہیں اس کو اسی سے منسوب سمجھتے ہیں اور ان کو صائب اور درست سمجھتے ہیں، اور اس جگہ پر رکھتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہی نے ہمیں تخلیق کیا ہے اور اس تخلیق میں کسی اور کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اس نے چاہا ہے تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس نے چاہا ہے تو یہ کائنات بنی ہے، اس نے چاہا ہے تو ہمارے معاملات آگے بڑھتے ہیں، اس نے چاہا ہے تو ہمیں زندگی ملتی ہے، اس نے چاہا ہے تو ہمیں جب وہ چاہے گا موت آ جائے گی، اور باقی تمام معاملات جو اس کی تخلیق سے متعلق ہیں وہ سر تسر اسی کی ذات سے متعلق ہیں، اور ہمیں کسی اور کی طرف ان کے پہلو سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو اپنے آپ کو مخلوق سمجھنا یہی اصل میں اس کی صفت تخلیق کو تسلیم کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی جب ہم اپنے آپ کو مخلوق مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پروردگار کو اپنا خالق تسلیم کر رہے ہیں۔ تو پہلا تعلق یہ ہے کہ ہم خود کو اپنے پروردگار کے ساتھ خالق اور مخلوق کی صورت میں کھڑا کریں، خالق اور مخلوق کے ایک طرح سے تعلق میں لا کر کھڑا کریں۔ اسی طرح وہ اگر ہمارا آقا، ہمارا مالک ہے تو ہمارا اس کے ساتھ غلامی کا تعلق بنتا ہے، بندگی کا تعلق بنتا ہے۔ یعنی ہم اس کی بندگی کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال کر رکھیں، اس کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں ڈال کر رکھیں، اور ہر وقت اپنے بارے میں یہ محسوس کرتے رہیں کہ ہم اس کے عاجز بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں۔ اور غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ غلام کا کام سر تسلیم خم کر دینا ہوتا ہے۔ جو آقا حکم دے اس حکم کی عین بعین تعمیل کرنے کی کوشش ہی غلام کی ذمہ داری ہے، اس کا کام ہے۔ تو دوسرا پہلو تعلق کا غلامی ہے، بندگی ہے۔ یعنی ایک پہلو اپنے آپ کو مخلوق سمجھنا ہے، اور دوسرا پہلو اس کے ساتھ تعلق کا اپنے آپ کو اس کا بندہ سمجھنا ہے۔ اسی طرح اس کی صفت یہ ہے کہ وہ رب ہے، یعنی ہمارا پروردگار ہے، ہمارا پالنے والا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم اس امر کا ادراک کر لیتے ہیں، اس کو اپنا پالنہار پروردگار مان لیتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہم اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے طلب کرتے ہیں جو ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ وہ ہماری روزمرہ ضرورتیں ہیں، ہمارے کسی بھی طرح کے معاملات ہیں، اس میں ہم نہ کسی پیر فقیر کے پاس جاتے ہیں، نہ انبیاء کے پاس جاتے ہیں، نہ فرشتوں کے پاس جاتے ہیں، نہ جنات کے پاس جاتے ہیں، بلکہ صرف اور صرف اپنے پروردگار کے پاس جاتے ہیں۔ جس چیز کی ضرورت ہمیں ہوتی ہے تو اسے مانگنے کے لیے ہم اپنے پروردگار کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اسی سے دعا کرتے ہیں، اسی سے استعانت کرتے ہیں، اسی سے طلب کرتے ہیں۔ تو تیسرا پہلو ہمارے اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق کا یہ ہے کہ ہم اس کو اپنا رب مانیں اور تمام چیزوں کے معاملے میں اسی سے مدد طلب کریں۔ اور چوتھا پہلو یہ ہے کہ ہم اگر اس کو الہ مانتے ہیں، یعنی اس کو معبود مانتے ہیں، تو پھر زیبا یہی ہے کہ ہم اس کے علاوہ کسی اور کے آگے اپنے سر کو نہ جھکائیں۔ ہمیں رکوع کرنا ہے، ہمیں سجود کرنا ہے تو اسی کے آگے کریں، ہمیں قربانی دینی ہے تو اسی کے نام کی قربانی کریں، ہمیں کچھ طلب کرنا ہے تو اسی سے طلب کریں، ہمیں سجدہ ریز ہونا ہے تو اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوں، ہمیں دعا و مناجات کرنی ہے تو اسی کی خدمت میں دعا و مناجات پیش کریں۔ اس کے علاوہ کسی اور کے ساتھ معبود کا، پرستش کا تعلق ہرگز نہ قائم کریں۔ نہ فرشتوں کو اپنا معبود بنائیں، نہ جنات کی پرستش کریں، نہ انسانوں کی پرستش کریں، نہ کسی اور چیز کی، نہ اپنے آبا کی پرستش کریں، نہ اپنے نظریات کی پرستش کریں، بلکہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اسی کو سمجھیں اور اسی کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں۔